سوچیں یہاں برطانیہ کی ایک 17 سال کی لڑکی سمینہ، جس کے اپنے ہی گھر والوں نے ان کے سر کی قیمت لگا رکھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ برٹش ایمبیسی اور ایک چیریٹی کی مدد سے اس جبری شادی سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھیں جو ان کے والدین نے پاکستان میں ان کے کزن کے ساتھ کروائی تھی۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، میں کیسے یہاں سے باہر نکلوں گی؟ سمینہ ان کا اصلی نام نہیں ہے، ان کا اصل نام ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ کئی سال بعد اب بھی اپنے ہی گھر والوں سے اپنی جان بچاتی پھر رہی ہیں۔ اور سمینہ تو خوش قسمت ہیں، سمیہ بیگم کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی۔ ان کے گھر والوں نے بھی ان کی زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی، مگر سمیہ نے اس کے خلاف حکام سے فورسڈ میرج پروٹیکشن آرڈر جاری کروایا۔ سمیہ کے اپنے انکل نے برطانیہ میں ہی ان کا بے دردی سے قتل کر دیا۔ سمینہ اور سمیہ دونوں برٹش پاکستانی ہیں۔ برطانیہ میں امیگرنٹ کمیونٹیز میں ہونے والی فورسڈ میرجز میں سے ہر دوسری جبری شادی پاکستانی کمیونٹی میں ہو رہی ہے۔ جو بات اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ جبری شادی سے بچنے کی کوشش کرنے والوں میں 25% ایسے ہیں جن کے اپنے ہی گھر والوں نے ان کے سر کی قیمت لگا رکھی ہے۔ You've rejected a marriage and you're running, you're in hiding. The family then have felt there is such shame that you living is bad for the family's reputation. Find my daughter and dispose of her. آج پروگرام میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ برطانیہ کی پاکستانی کمیونٹی میں زیادہ فورسڈ میرجز کیوں ہو رہی ہیں اور برطانوی حکومت سروائیورز کو بچانے کے لیے کیا کر رہی ہے۔ آئیں سب سے پہلے آپ کو سمینہ کی کہانی ذرا تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سمینہ صرف 17 سال کی تھی، اپنی عمر کے دوسرے بچوں کی طرح اسکول میں پڑھتی تھیں۔ ان کے گھر والے انہیں ہالیڈے کے بہانے پاکستان لے گئے۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ ہم نے فیملی ٹرپ پر جانا ہے، سب کے ساتھ ملوں گی۔ وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہ لوگ میرے کزن کے ساتھ میری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، بہت گھبرا گئی تھی۔ مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا کیا کروں، کس سے بات کروں۔ میں بہت پریشانی میں تھی۔ پھر میں نے اپنی ایک سہیلی کو لندن میں میسج کیا کہ مجھے ہیلپ چاہیے۔ اس نے کہا میں دیکھتی ہوں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس نے فریڈم چیریٹی کو کانٹیکٹ کیا۔ تب میں نے انیتا کے ساتھ بات کی۔ میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ٹیلی فون بھی سیکیور نہیں ہے، وہ لوگ سن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ٹائم لگے گا، تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ میں تو جو دولہا تھا اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ شادی والے دن مجھے برٹش ایمبیسی سے فون آیا۔ اس دن نکاح ہو چکا تھا اور ابھی شادی کا فنکشن چل رہا تھا۔ بہت لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں تو گھبرا گئی تھی کہ اب کیا ہوگا، وہ کب آئیں گے، وہ لوگ مجھے کیسے ریسکیو کریں گے، کیا ہوگا، مجھے کہاں لے کر جائیں گے۔ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا تھا، میں کیسے یہاں سے باہر نکلوں گی۔ سمینہ کو آخر کار ریسکیو کر لیا گیا۔ برطانوی حکومت سمینہ کو واپس تو لے آئی، لیکن واپسی کا خرچہ سمینہ کو قرض کے طور پر دیا گیا۔ ہم نے برطانیہ کے ہوم آفس سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ جبری شادی کا شکار ہونے والے برطانوی شہریوں سے انہیں اپنے ملک واپس لانے کے لیے رقم کیوں لی جاتی ہے۔ ہوم آفس نے اپنے جواب میں لکھا کہ 2019 کے بعد فورسڈ میرج یونٹ جن لوگوں کی برطانیہ واپس آنے کے لیے مدد کرتا ہے ان سے واپسی کا خرچہ نہیں مانگا جاتا۔ یعنی اب کم سے کم ایک پریشانی کم ہے، لیکن ویسے پریشانیاں کم نہیں۔ ایسے زیادہ تر کیسز میں متاثرین کو اکیلے ایک نئے نام، نئی شناخت کے ساتھ ایک نئی گمنام زندگی شروع کرنی پڑتی ہے۔ اس سب پر بھی بہت خرچہ ہوتا ہے۔ وہ بچ تو گئیں، لیکن اس تجربے نے سمینہ کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے ابھی بھی نائٹ میئرز آتے ہیں۔ کبھی میں رات کو بہت گھبرا جاتی ہوں اور رات 2-3 بجے اٹھ کر انیتا کو فون لگاتی ہوں۔ جو میرے اپنوں نے، مامی پاپا انکل کزنس نے کیا میں کبھی بھول نہیں سکوں گی۔ جو میری اپنی ہی فیملی نے میرے ساتھ کیا، میں اب ان میں سے کسی سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوں۔ میں تو ان سے کانٹیکٹ رکھنا بھی نہیں چاہتی، ان کو جاننا نہیں ہے مجھے۔ میرا فیوچر بہت ڈارک ہے، میں ڈپریشن میں ہوں، مجھے انزائٹی اور ڈپریشن ڈائگنوز ہوا ہے۔ میں پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی دوائیاں لیتی ہوں۔ میں بہت ٹرامیٹائزڈ ہوں اور میں یہاں سے کبھی نہیں نکل سکوں گی۔ اپنے جو دھوکہ دیتے ہیں وہ بھلایا نہیں جا سکتا، اور مجھے اپنوں نے دھوکہ دیا۔ سمینہ کو ڈپریشن ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ ان کے اپنے ہی خاندان نے ان کے سر کی قیمت لگا رکھی ہے۔
फ्रीडम चैरिटी की सरबराह अनीता प्रेम, जिनका जिक्र समीना ने खुद भी किया, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने वो धमकी आमेज पैगामात देखे हैं, मगर सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से ये पैगामात शेयर नहीं किए जा सकते। उनके मुताबिक फोर्स मैरिजेस के 25% विक्टिम्स के सर पर बाउंटी है। In the cases we're talking about, it's murdering them. And we know this has happened. There have been some convictions. And we know that girls that feel, and boys that feel they're at risk, know that the family will put a bounty on their head. The majority of calls that come through to our helpline are from girls from Pakistan. They're being told they're going on a holiday or they're going to a wedding, certainly around the Christmas time, it's really common, or around the shadi season. They're there and they discover they're the bride. And once they're there, they're trapped. Because you knowing what a forced marriage leads to, it leads to abuse. It can even lead to rape. And in the most horrific cases, it leads to murder. सुमैया बेगम के लिए ये खतरा उनकी जान लेकर चला गया। 16 साल की उम्र में सुमैया के वालिद ने पाकिस्तान में एक कज़न के साथ सुमैया की जबरी शादी करनी चाहिए। सुमैया ने अथॉरिटी से रुजू किया और फोर्स्ड मैरिज एक्ट के तहत एक कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर हासिल किया, जिसके बाद वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ रहने लगी। 4 साल बाद 20 साला सुमैया लीड्स की बेकेट यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल साइंस की तालीम हासिल कर रही थी। 25 जून 2022 को वो ब्रैडफोर्ड में अपने घर से गायब हो गईं। 11 दिन बाद उनकी एक कालीन में लिपटी लाश शहर के एक वेस्टलैंड में मिली। उनकी पीठ में एक मेटल स्पाइक घुसा हुआ था। सौम्या ने जब शादी से इनकार किया था तो कहते हैं कि उनके वालिद गुस्से से आग बगूला हो गए थे। नाम नहाद गैरत, इज्जत और बदले का जुनून। आखिर सुमैया को उनके अपने ही अंकल ने कत्ल करके फेंक दिया था। एक नौजवान, ज़हीन और काबिल लड़की का रोशन मुस्तकबिल सब खत्म। सुमैया का केस बहुत डिस्टर्बिंग इसलिए भी है क्योंकि सोचिए, एक 16 साल की बच्ची खुद को बचाने के लिए सब कुछ करती है, सारे स्टेप्स फॉलो करती है, कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर हासिल करती है, इसके बावजूद उसका कत्ल कर दिया जाता है। और सिर्फ सुमैया ही नहीं, जिन विक्टिम्स के सर की कीमतें लगाई गई हैं, उनकी हिफाजत के लिए हुकूमत क्या कर रही है। हमने होम ऑफिस से राब्ता किया और उनसे बात करने की दरख्वास्त की। होम ऑफिस ने हमसे बात तो नहीं की, लेकिन हमें ये जवाब लिख कर भेजा। हम ऑपरेशनल सेंसिटिविटी की वजह से स्पेसिफिक केसेस पर कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स्ड मैरिज यूनिट उन सिविल सोसाइटी इदारों और NGOs के साथ काम करता है जो मुतासरीन को सपोर्ट करती हैं। होम ऑफिस उन लोगों के लिए हेल्पलाइन को फंड करता है जिनमें फोर्स्ड मैरिज के विक्टिम्स भी शामिल हैं, और हुकूमत मकामी इंतज़ामिया के ज़रिए महफूज रिहाइश फराहम करने के लिए मदद करती है। गैरत के नाम पर तशद्दुद के मुतासरीन के लिए काम करने वाले इदारे कारमा निर्वाणा के मुताबिक सिर्फ पिछले 1 साल में उन्हें अपनी हेल्पलाइन पर 9,536 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 21% कॉल्स फोर्स्ड मैरिजेस से मुतल्लिक थीं, यानी 2,962। हर महीने 250 के करीब केसेस। इनमें से 90% कॉल्स लड़कियों या खवातीन की थी। ये सिर्फ एक चैरिटी के 1 साल के फिगर्स हैं। इस एरिया में काम करने वाली चैरिटीज, होम ऑफिस, सबका ये कहना है कि एक अंडर रिपोर्टेड मसला है, यानी जितने केसेस रिपोर्ट होते हैं इसका इम्कान है कि इसका हकीकी स्केल दरअसल उससे कहीं ज्यादा है। Lots of people who are not coming forward, who either don't feel confident, or all these layers of shame and stigma that make it difficult act as a barrier. So it's definitely happening far more than the data tells us. Most people will just go ahead with it because they can't find a way out or get any help or support. एक और बात है जो यहाँ वाज़ेह करनी अहम है। अगर किसी नौजवान लड़की या लड़के को जबरी शादी का खतरा या सामना हो तो वो क्या कर सकते हैं? Very hard to rescue somebody once they've been taken aboard. So in the UK, speak to an organisation, speak to the forced marriage unit, speak to Freedom, speak to the police, but don't do nothing. Speak to somebody who's a friend you can trust. Make sure your passport, if you hopefully have your passport, you keep it with you, or you hide it, or you give it to a third party you can trust. So it's harder for them to get you out of the country. But also, we can help issue a forced marriage protection order that stops the person being married, or if they are married against their will, the parents have and the family have 3 days to bring them back to the United Kingdom or face very serious criminal charges. उन इदारों की तफसीलात जानने के लिए जो फोर्स्ड मैरिजेस या जबरी शादियों के मुतासरीन की मदद करती हैं, bbc.co.uk/action लाइन पर आएं। यानी अगर आप खुद को इस तरह की सिचुएशन में पाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस हैं। खैर, लीगल फ्रेमवर्क और मदद अवेलेबल होने के बावजूद हर केस में ये सब काफ़ी नहीं होता।
ہوم آفس کے فگرز دیکھیں تو ان کے مطابق فورسڈ میرجز کے تمام کیسز میں سے 50% کا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے، اور ان میں سے 31% کیسز ایسے ہیں جن میں جبری شادی کا شکار لڑکے ہیں۔ ہوم آفس کے ڈیٹا کے مطابق تقریباً 50% کیسز سال کے آخری 2 ماہ اور نئے سال کے شروع میں سامنے آئے۔ ویسے تو ہوم آفس نے اس کی کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، لیکن یہ وہی عرصہ ہے جسے پاکستان میں شادی سیزن سمجھا جاتا ہے۔ ہوم آفس کے مطابق پچھلے سال انہیں فورسڈ میرجز کے بارے میں 519 انکوائریز موصول ہوئیں، جن میں سے 280 کیسز میں ہوم آفس نے ہیلپ کی۔ ان میں سے 138 کیسز یعنی تقریباً 50% کیسز پاکستانی کمیونٹی سے تھے۔ تو برطانیہ کی پاکستانی کمیونٹی میں اپنے بچیوں کی فورسڈ میرجز کروانے کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے ہی کیوں؟ ہم نے مختلف سوشل اور مذہبی ایکسپرٹ سے یہی سوال پوچھا۔ When you reach a certain age, there's an expectation for you to get married. کبھی وہ چاہتے ہیں ان کے جو بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں یا بھتیجیاں یا بھانجیاں پاکستان سے وہ اس ملک میں آ جائیں، شاید جو ہے وہ پیچھے جو ان کے گھر والے ہیں ان کو فائنینشلی کوئی سپورٹ ہو جائے۔ Sometimes there can be a trigger, so there may not have been a plan for this person to marry at this point in their life, but because they have then done something that's been perceived as being dishonourable or shameful, the family feel that actually getting them married is a way to then address that bad behaviour. Most of these girls we're speaking to have never had a boyfriend, aren't doing anything that would cause the parents any kind of issues. They're not doing that. But the parents are terrified that they're going to be too influenced by the West, they're going to take up a bad cultural position, and they're going to bring shame on the family. اگر کسی ایک کمیونٹی میں فگرز کے مطابق کیسز بہت کم ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیسز ہیں ہی نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسز رپورٹ تک نہیں ہو رہے۔ پاکستانی کمیونٹی سے زیادہ کیسز سامنے آنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس برادری میں اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کمیونٹی کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اب اس مسئلے کو رپورٹ زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ کمیونٹی میں اس بارے میں تعلیم اور اویئرنیس کیمپینز بھی ہیں۔ ان میں سے کئی میں صرف مقامی چیریٹیز ہی نہیں بلکہ لوکل مذہبی رہنما بھی حصہ لیتے ہیں۔ ہم جو ہیں وہ مساجد میں یہ کیمپین چلا رہے ہیں کہ فورس میرج از نو میرج۔ اسلام کی جو جینوئن اور ٹرو تعلیمات ہیں، حقیقی تعلیمات، ان کو فروغ دیا جائے، نہ کہ اپنی جو ہے وہ اپنی رائے یا اپنی خواہشات جو ہیں انہیں مقدم رکھا جائے۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ اس بارے میں علم نہیں ہے لوگوں کو کہ کتنا تشویشناک مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبرن شادی جو ہے، اس زبردستی کی شادی، وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بچوں کا حق ہے کہ جہاں ان کا دل خوش ہو وہاں ان کی شادی کی جائے۔ یہ حق جو ہے اسلام نے انہیں دیا ہے، اور والدین کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ حق جو ہے ان سے چھینا جا سکے۔ ٹھیک 10 سال پہلے برطانیہ میں فورسڈ میرجز کو ایک جرم قرار دیا گیا۔ پھر 2023 میں 17 سال یا اس سے کم عمر کے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ارینج کروانا بھی جرم قرار دیا گیا۔ اب پارلیمنٹ میں کزن میرجز پر بین کے بارے میں بھی بحث ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود پروسیکیوشنز نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ آفٹر آل بچے اپنے ہی ماں باپ کے خلاف پولیس اور عدالتی کارروائی کرتے ہچکچاتے ہیں۔ اپنے ہی بچوں کی زندگی خراب کرنا، کچھ کیسز میں زندگی ختم کر دینا، یہ سب آخر کس کے لیے؟ غیرت، عزت کے نام پر، یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہیں گے، کمیونٹی کیا کہے گی۔ We've worked with families where people have been murdered. You know, they thought they were doing this for a community, and when the perpetrators are then in prison, the community are talking about them. حکومت نے قوانین بنائے ہیں اور انہیں مزید سخت کرنے پر بھی ڈسکشن ہو رہی ہے، مگر یہ ایک کمپلیکس ایشو ہے، اور ماہرین کے مطابق صرف قوانین ہی مسئلے کا حل نہیں۔ بہت سے متاثرین سامنے ہی نہیں آتے، بہت سوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ زبردستی کی شادی ہے، اور یہ کسی بھی طرح ٹھیک یا جائز نہیں۔ ایسی شادیاں کروانے کی وجہ جو بھی ہو، ان سے صرف ان لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں ہوتی جو ان شادیوں میں پھنس جاتے ہیں، جو بچ بھی جاتے ہیں وہ بھی جیتے جی مر جاتے ہیں۔